بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تشکیل پاکستان کے عام الفاظ کی توضیحات اور ان کے معانی وہ میں اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتلا چکا ہوں، اور اس کے خلاصے کی بھی جو اہم چیزیں تھیں وہ آپ سے ڈسکس ہو چکی۔ آج ہم تشکیل پاکستان لیسن کے جو حوالہ جات ہیں جو کہ آپ پیراگراف کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فرسٹ ایئر میں 15 مارکس کا ہمارا پیراگراف کی تشریح آتی ہے، اور اس کو ہم نے 3 گنا وہ اس جو پیراگراف تشریح کے لیے آتا ہے اس سے ہم نے 3 گنا بڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، حوالہ جات میں آپ کو پہلے پتہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات اگر اس کے متعلقہ ہمیں اس ٹاپک کے متعلقہ ہوں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اسی طرح فلاسفر، مفکرین، دانا، ان کے اقوال اور اقوال ذری ان کو ہم لکھتے ہیں۔ اب تشکیل پاکستان یعنی تشکیل پاکستان سے مراد ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا، تو اس کے وجود کی خاطر ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے کتنی محنت ان کو کرنا پڑی، اور کتنی بڑی یہ دنیا کی بہت بڑی جو ہجرت تھی اور کتنی قربانیاں دینا پڑی، اور کس طرح ہمارے جو آستین میں چھپے ہوئے سانپ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو کہ ہندوؤں اور انگریزوں کی چاپلوسیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مغلیہ خاندان کی جو حکومت وہ ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ملک پاکستان کے حصول کے لیے ہم کامیاب اور کامران ہوئے۔ تو اس لیسن میں یہی سب کچھ بتایا گیا۔ اب جو بھی اس کے اندر پیرا جاتا ہے تو آپ یہ بیٹا حوالہ جات لکھ سکتے ہیں۔ ایک پہلا میں نے حوالہ لکھا کہ اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، یعنی زندگی کے اندر جو نشیب و فراز، عزت، ذلت، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان ان کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہے، یہ میں نے آیت کا ترجمہ لکھا۔ ایسے ہی دوسرا جو قول ہے وہ تمہارے اعمال ہی تمہاری بربادی کا باعث ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، اور یہ ایک مفکر ہے بل والٹن، اس کا یہ جملہ ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہاری بربادی کا باعث ہے۔ کسی بھی موقع پر جنگ پر مسلمانوں کو اب اگر وہ خسارہ اٹھانا پڑا ہے تو وہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کچھ ایسے باغی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے، شہید کیے گئے، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ جب تشکیل پاکستان میں شہداء کی بات آتی ہے تو اس میں آپ بیٹا یہ لکھ سکتے ہو۔ ایسے ہی یہ ایک انگریزی کا ایک مقولہ ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے کہ اگر ابھی موسم سرما ہے تو بہار بھی نزدیک ہوگی، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکلات بھی آتی ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنی عقل اور فہم کو کافی سمجھا اس نے غلطی کی اور گمراہ ہوا۔ جو کئی بندے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی اپنی گفتگو کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کبھی غلطی سرزد ہو سکتی نہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے اور یہ جو مائنڈ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کا جو معنی وہ نسیان سے نکلا ہوا ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہو سکتی۔ تو جو اہل عقل اور فہم والے ہیں وہ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فصیح و بلیغ خود گفتگو کرنے والے تھے اور کائنات کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، تو بعد معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ لے لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک بقول دانا ہے کہ جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں تو ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا، یعنی جماعت میں کرامت ہے، یعنی جماعت میں کرامت سے مراد کہ جماعت میں عزت ہے، اتفاق میں برکت ہے، یونین اسٹرینتھ۔ تو جو جماعت کی جو مضبوطی ہے
وہ کمال کی ہوتی ہے، اس لیے جب تک مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے تو ہمیشہ باکرامت رہیں گے۔ یہ 3 شعر میں نے صرف آپ کو حوالہ جات کے لیے، اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ اچھا ہے اہل جبر کا معنی ہوتا ہے ظلم و ستم، اہل جبر کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ جب ظلم و ستم ہوگا تو وطن کی محبت ایسے ہی وہ برپا ہوگی۔ ایسے ہی ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ ہم پر جو بھی ذلت رسوائیاں انحطاط آتا ہے تو اس کے اندر ایک ہماری اپنی سستی ہوتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں اے اللہ میرے احوال دیکھ، ہم غربت کی چکی تلے پس رہے ہیں یا ہم برباد ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو دیکھ۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اس طرح کے ہم پر حکمران بھی مسلط ہوں گے۔ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھی ملیں گے، اگر ہمارا کردار غلط ہوگا تو پھر ہم پر ایسے فاسق و فاجر جو حکمران مسلط ہوں گے۔ تیسرا شعر ہے کہ دولت کی تمنا ہے نہ انعام کا لالچ، بس کام کیے جاتے ہیں اخلاص اور وفا سے۔ تو انسان کو جتنا ہو سکے وہ اپنے اخلاص اور وفا کے ساتھ ملک پاکستان کو ہم نے حاصل تو کر لیا، لیکن اس کے اندر ہم نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ 6 میں نے اقوال لکھی ہیں، 3 شعر ہیں، تو یہ تقریباً 9 آپ کے حوالہ جات ہو گئے، اور اگر آپ ایک پیرے کے بعد 2 بھی لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 پیرے تو 10 تک ہی ہو جائے گا۔ کل تک انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔